أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، بیوی نافرمانی کرتی ہے، گھر میں آفت ہی آفت آتی ہے. آخر کیوں گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے؟ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. آئیے میں چند وسائل کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. اگر ان کو اختیار کیا، عجیب طریقے سے ہماری گھروں میں برکت آئے گی. پہلے نمبر پر، گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اللہ کا نام لیجیے، دعا پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام، تمہیں نہ اس گھر میں ٹھہرنے کی جگہ ملی اور نہ ہی کھانا کھانے کی جگہ ملی. اور جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ مل گئی. جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تو نے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ پالی اور کھانے کے لیے بھی تیرا انتظام ہو گیا. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تم بچا لیے گئے. اس لیے گھر سے نکلتے وقت، اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیجئے، دعا پڑھیے، گھر میں برکت آئے گی. دوسرے نمبر پر، گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجیے. عورتیں گھر میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں. مرد مسجد میں جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے جائیں، اور جو بچے چھوٹے ہوں گھر میں عورتیں نماز پڑھیں گی تو بچے بھی نقل کریں گے اور اس طرح سے ان کو بھی عادت بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ تم اپنی نمازوں میں سے کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، گھر کو قبرستان مت بناؤ. فرض نمازیں تو مسجد میں ہوں گی، لیکن فرض کے علاوہ سنت نمازیں افضل ہے کہ گھر میں پڑھی جائیں، کیونکہ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں برکت آئے گی. اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر سکتے ہوں تو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں جگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر نہیں جگتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے. اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں جگتی ہے، وضو کرتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر نہیں جگتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے. یہ ہے انداز. اگر اس انداز کو اپنایا تو عجیب طریقے سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی. اسی طریقے سے گھر میں ذکر کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الميت والحي. جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، دونوں کی مثال کیا ہے؟ زندہ اور مردہ کا سا ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ گھر زندہ ہے، اس گھر کے افراد زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو اس گھر کے افراد گویا کہ مر چکے ہیں. اسی طریقے سے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں،
گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو عجیب طریقے سے گھر میں برکت آئے گی، خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت، جس کے بارے میں ہمارے حبیب نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ان کاموں کو کرنا ہوگا تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ سکے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔